رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صدق اللہ مولانا العظیم۔ تم ہرگز بلائی کو نہیں پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو۔ سبحان اللہ۔ حضرت صاحب حضرات مختصر 4-5 منٹ کی یہ گفتگو رہے گی، اس میں آپ کے سامنے صدقہ کے تعلق سے 2-4 حدیثیں گوش گزار کروں گا اور پھر صدقہ فطر 4 طریقوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کرنے کا جو طریقہ بتایا ہے وہ آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس سے قبل کہ میں بات کو بڑھاؤں درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ یہ فضیلت ہر صدقے کو شامل ہوگی، چاہے وہ صدقہ نافلہ ہو یا کہ صدقہ واجبہ ہو۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ دیا کرو چاہے آدھا ہی خرمہ ہو، کیونکہ فقیر کو زندہ رکھتا ہے اور گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے پانی کو آگ، یعنی پانی آگ کو، اور فرمایا کہ دوزخ سے بچو اگرچہ آدھے ہی خرمے کی بدولت ہو، اگرچہ یہ بھی نہ ہو سکے تو میٹھی بات ہی سے ہی۔ سبحان اللہ۔ لیکن یہ 2-3 پوائنٹ میں نے ایک ساتھ پڑھ دیے، سب کے پلے نہیں پڑے گا۔ پہلے ترجمہ مساعدہ کر لیتا ہوں۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ تم ہرگز بلائی کو نہیں پہنچ سکو گے جب تک کہ اللہ کے راستے میں اپنی پیاری چیز خرچ نہیں کرو گے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے قرآن 4 سپارہ، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں سے اللہ رب العزت، یعنی اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوا جیسے دوسری حدیث پاک ہے یہ باضابطہ طور کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسرے کے لیے بھی پسند کرو، وہی دوسرے کے لیے بھی پسند کرو۔ اپنے لیے جو لباس پسند ہے وہ دوسرے کو دو، یہ نہیں کہ اپنے لیے ہم VIP لگا دیں اور دوسرے کو ہم دیں، صدقہ بھی کر رہے ہیں تو سوچیں کہ جناب قدر ودر لاسٹ کیٹاگری کا کوئی ہوگا، وہ اٹھا کے کپڑا پہنا دیا بس یہ صدقہ ہو گیا۔ لیکن نہیں، بہتر بلائی کو اس وقت پہنچو گے جب تک تم پیاری چیز نہیں صدقہ کر لو گے، تب تک بلائی کو نہیں پہنچ سکو گے۔ اب توجہ کریں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ دیا کرو چاہے آدھا ہی خرمہ ہو، خرمہ یعنی کھجور، سمجھ میں آگے نہیں؟ کیونکہ فقیر کو زندہ رکھتا ہے یہ۔ سبحان اللہ۔ آپ آدھا ہی کھجور دیں گے، وہ کھا کر فقیر پانی کی گھونٹ پی لے گا تو زندہ رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اور گناہوں کو یوں مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو مٹا دیا کرتا ہے۔ آگ، شعلے بات کر رہے ہوں آسمان سے تو پانی ڈالو تو کیا ہو جاتا ہے؟ آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ اس طرح صدقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا دوزخ سے بچو اگرچہ آدھے ہی خرمے کی بدولت ہو۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ یعنی آدھا خرمہ بھی اگر آپ صدقہ کرو گے اس کی وجہ سے بھی اللہ تمہیں دوزخ سے بچا لے گا۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا اگر کسی کے پاس اتنا بھی نہ ہونا تو میٹھی بات یعنی اخلاق کے ساتھ بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ ہمارا یہ دستور ہوتا ہے نا کہ فقیر آیا یا مدرسے کا ایک چندہ کرنے والا بیچارہ سفیر آیا یا مولوی آیا تو اب جناب والا دینا نہ ہو تو الگ بات ہے، لیکن اس کے اوپر الٹیاں اور 10-50 سنا کر اس کو بھیجتے ہیں۔ تو اگر نہیں دے سکتے ہو تو نہ تو میٹھی بات تو کر دو کہ ہاں جناب بھائی جان ابھی اویلیبل نہیں ہے، زندگی نہیں، پھر کوشش کریں گے۔ من آپ کا بھلا نہیں دینے کا کرا، لیکن بات میٹھی کر کے اس کو آگے بڑھا دو، اس کو طنز نہ دو، اس کے ساتھ برا سلوک نہ کرو، بد سلوکی کے ساتھ اس کے ساتھ پیش نہ ہو۔ دیکھ لو حدیث ہے، میری اپنی بات نہیں ہے۔ اور آگے چلتے ہیں، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن ہر ایک اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ جو صدقہ آپ نے دیا ہوگا نا اس کے، اور میں نے آپ کو پہلے بتا دیا یہ فضیلت جو آ رہی ہے نا، صدقہ نافلہ ہو کہ واجبہ، صدقہ نافلہ ہو کہ واجبہ، دونوں کو شامل ہے۔ زکوٰۃ بھی اس میں شامل ہے۔
ایسا نہیں، جو زکات دی ہوگی نا قیامت کے دن وہ زکات کا مال بھی اس کے لیے سایہ بنا ہوگا، اور اسی سائے میں وہ رہے گا جب تک لوگ حساب و کتاب سے فارغ ہوتے، اسی سائے سے اٹھا کر اللہ رب العزت اسے جنت عطا فرما دے۔ آگے دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدقہ شرک کے دروازوں میں سے 70 دروازے بند کر دیتا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ شرک کے دروازوں میں سے 70 دروازے بند کر دیتا ہے۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جان آپ پر قربان، کیا کون سا صدقہ افضل ہے؟ فرمایا جو صدقہ تندرستی میں دیا جائے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ کب دیا جائے بولیے؟ تو ہمارے یہاں بکرا کب ذبح ہوتا ہے؟ جب میاں کی اٹکی ہوئی ہے یہاں گلے تک پہنچی، آگے آئیے حدیث کی بات ہے، آگے میری اپنی بات نہیں۔ جب یہاں گلے میں اٹک جائے، نہ ادھر جائے نہ ادھر جائے، اس وقت مدرسے سے کسی کو لائے اور صدقہ کرائے، پھر بیچارے کو آگے پہنچائے، اس وقت کیا ہے؟ آگے دیکھنا آپ مفہوم۔ فرمایا صدقہ کس وقت افضل ہے؟ فرمایا جو صدقہ تندرستی میں دیا جائے، جب زندگی کی امید ہو اور افلاس کا ڈر ہو۔ یہ نہیں زندگی کی امید ہے ایک آدمی کو کہ جناب اللہ میں تندرست ہوں، ابھی مال صدقہ کروں گا، زندگی کی امید ہے کہیں افلاس میں بھی نہ آ جاؤں میں، لیکن یہ ڈر بھی ہو تو اس وقت صدقہ کرنا افضل ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اور دیکھیے یہ نہیں کہ صبر کرتا رہے، جب حلقوم میں دم آ جائے، وہی بات جو تھی نا، جب حلقوم میں دم آ جائے تو کہے کہ یہ چیز فلاں کو دینا، کیونکہ رب العزت کہے کہ وہ کہے خواہ نہ کہے، وہ چیزیں فلاں فلاں کی خواہ مخواہ بھی ہو جائیں گی۔ اب سمجھے نہیں جملے کو آپ نے، میں نے عبارت پڑھ دی لیکن سب نہیں سمجھے، چند افراد جو مطالعہ رکھتے ہیں وہ سمجھے۔ مطلب یہ ہے کہ جب حلقوم میں پہنچ گئی تو اس کو کہہ رہا جی یہ مسجد میں دے دینا، یہ مدرسے میں دے دینا، یہ فلاں غریب کو دے دینا، یہ فلاں پڑوسی کو دے دینا، یہ فلاں رشتہ دار کو دے دینا، یہ فلاں کو دے دینا۔ اب جب حلقوم میں دم ہے تو اب اس کے کام کی تو رہی نہیں، اب یہ وصیت کرے یا نہ کرے، اب تو یہ سب ہو ہی جانی ہے ان کی۔ مزہ تو تب تھا کہ جب جوانی میں تندرستی میں تھا، مال اس کے قبضے میں تھا، اس کے کام بھی آنے والا تھا، اس نے اس وقت اللہ کے راستے میں اسے خرچ کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنے دروازے سے سائل کو محروم پھیرتا ہے، توجہ سے سننا، اسی لیے میں نے پہلے اعلان کیا تھا کہ جناب والا یہ اس چیپٹر کو ضرور سن کے رہنا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں لوگ پڑھے لکھے بولتے ہیں، بھلا استنجے کا طریقہ نہ آتا، وہ پڑھے لکھے لوگ بولتے ہیں، اپنی بات کرتے ہی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنے دروازے سے سائل کو محروم پھیرتا ہے تو 7 دن تک اس کے گھر میں فرشتے نہیں جاتے۔ یہ بات نہیں ہے، دیکھو، اور کیمیائی سعادت میں حضرت امام غزالی علیہ رحمہ نے اس کو نقل کیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 کام اوروں پر نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ 2 کام ہوتا ہے، انسان فلاں کام فلاں سے کرا لیا، فلاں فلاں، اس حدیث کے مطابق 2 کام سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اوروں پر نہیں چھوڑے۔ ان میں سے ایک صدقہ اپنے دست مبارک سے عطا فرماتے تھے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ پہلا کام یہ ہے کہ صدقہ جب بھی دیتے تھے اپنے دست مبارک سے دیا کرتے تھے، اور دوسرا رات کو وضو کے لیے پانی برتن میں خود ہی رکھتے تھے۔ یہ سمجھا؟ بس ایک اور بات سن لو، ایسے کل انشاءاللہ بات کروں، چلے انشاءاللہ اس کے آگے کل بات کریں گے صدقے کے تعلق سے۔ آج میں آپ کو بس ایک چیز اور بتا دوں کہ صدقہ فطر جو میں نے پہلے بتایا تھا کہ 4 طریقوں سے ادا کیا جاتا ہے۔ یعنی آٹے کے، یہ تو فضیلت تھی نا، تو یہ فطرانہ جس کو کہتے ہیں صدقہ فطر، فطرانہ سمجھ گئے نا آپ، فطرانہ۔ اس میں جو امیر لوگ ہیں نا، جس طرح ہمارے یہ احباب بیٹھے ہیں کچھ لوگ جن کے چہروں کو میں پڑھتا ہوں، تو یہ بھی کام چلا دیتے ہیں آٹے اور گیہوں سے۔ تو ان کے لیے کیٹیگری ہے کشمش کی۔ 4 کیٹیگری ہے۔ پہلی کیٹیگری آٹا گندم، یہ عام لوگ غربا، اس میں یعنی جو لوگ مطلب عام عوام ہے، جو تھوڑے مالدار ہیں، صاحب نصاب ہیں، یعنی جن پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، وہ اس سے ادا کریں۔ دوسرا آگے جو کے اعتبار سے، اس کے جو کے اعتبار سے،
تیسری کیٹیگری ہے کھجور کے اعتبار سے، چوتھی کیٹیگری ہے کشمش کے اعتبار سے۔ اب چاروں کے آپ سن لیجئے، یہ جماعت اہل سنت جو رجسٹرڈ ہماری جماعت اہل سنت علماء کرام کی ہے صبح جموں کی، اس کے مکمل اتفاق کے ساتھ مفتیان کرام اور تمام علماء نے مل کر متفقہ فیصلے کے طور پر یہ اس کا اعلان اس سال جو کیا ہے وہ یہاں موجود ہے۔ یعنی آٹے اور گندم کے اعتبار سے اگر کوئی فطرانہ ادا کرے گا تو فی نفر 70 روپیہ ایک آدمی کا فطرانہ دینا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، سمجھ گئے آپ؟ جو کے اعتبار سے اگر کرے گا، کیونکہ سرکاری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کے اعتبار سے بھی دینے کا حکم دیا ہے، طریقہ بتایا ہے، اس کے اعتبار سے 130 روپیہ 130 روپیہ فی نفر یہ آپ کو فطرانہ ادا کرنا پڑے گا۔ اور اگر آپ کھجور کے اعتبار سے کرنا چاہیں تو 425 روپیہ فی نفر فطرانہ آپ ادا کریں۔ اور اگر کشمش کے اعتبار سے جس طرح مالدار حضرات تشریف فرمائے یہ حضرات کشمش کے اعتبار سے ادا کریں تو 1300 روپیہ فی نفر کے اعتبار سے فطرانہ ادا کریں۔ ایسا سمجھ نہیں؟ تو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، بڑے بڑے لالا لوگ، کروڑ پتی لوگ، وہ کیا کرتے ہیں، کیا جی فطرانہ سر کیا چل رہا جی 70 روپے، ٹھیک ہے 70 کے حساب سے ضرب لگائی، 5 ہے 4 ہے 2 آدمی نکال دیا۔ جتنا انسان مالدار ہے نا اس کو اعلیٰ کیٹیگری سے فطرانہ نکالنا چاہیے۔ اور کشمش کے اعتبار سے نکالے گا، بتائیے ایک عام آدمی نکالے گا 70 روپے اور ایک امیر نکالے گا 1300 روپیہ، تو 1300 غریبوں پر چلا گیا تو بتائیے کتنا بڑا غریبوں کا بھلا ہو جائے گا۔ سمجھ گئے نہیں آپ؟ چاروں طریقے اس کو ہر آدمی جلدی نہیں سمجھ پاتا، اور میں نے بالکل آسان کر کے سمجھا دیا آپ کو۔ تو یہ چاروں طریقے سے ہیں۔ عام آدمی جو ہے وہ 70 کے اعتبار سے کرے، اور اس سے بڑھ کر ادا کرنا چاہتا ہے کہ میں اور اللہ کے راستے میں خرچ کروں تو وہ جو کے اعتبار سے 130 روپے کے حساب سے فطرانہ ادا کرے۔ اس کے بعد جو اور بڑھ کر کے کرنا چاہتا ہے وہ کھجور کے اعتبار سے 425 روپے کے حساب سے وہ کیا کرے، ادا کرے۔ اور کشمش کے اعتبار سے اگر ادا کرنا چاہے تو 1300 روپیہ ایک نفر کا ہوگا، تو گھر میں 5 افراد ہوں گے تو کتنا ہزار بن جائے گا وہ آپ جوڑ لینا۔ اس طرح اگر آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو یہ آپ کے لیے اور بہتر رہے گا۔ تو جیسی مالی حیثیت ہے اسی اعتبار سے انسان کو فطرانہ ادا کرنا چاہیے۔ اور ہمارے یہاں شروع سے ایک رواج بنا ہوا ہے جی، شروع سے چل رہا تھا جی، وہی گیہوں والا سب سے زیادہ شروع سے یہی چل رہا ہے۔ امیر اور غریب مطلب جو ہے نا، عام آدمی بھی اور امیر بھی ایک حساب میں 70 کے اعتبار سے۔ ہاں اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں صاحب لفظوں میں کہ اگر امیر نے بھی 70 کے اعتبار سے فطرانہ ادا کر دیا، فطرانہ ادا ہو جائے گا، فطرانہ ادا ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے بہتر کیا تھا کہ وہ کشمش کے اعتبار سے ادا کرے، تاکہ اللہ رب العزت اس کی وجہ سے دیگر غربا کا بھی بھلا فرما دے اور اس کو اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے نہیں؟ اب جناب والا یہی لگے آپ کو دوسری چیز یہ ہے، اب اگر آپ نے فدیہ دینا ہے روزوں کا مکمل پورے مہینے، ایسا مریض یا شیخ فانی جو روزے نہیں رکھ سکا اور مریض ایسا جو بعد میں نہیں رکھ سکتا، یہ شیخ فانی ہے، اگر وہ آٹے کے اعتبار سے گندم کے اعتبار سے دے گا تو 70 روپے کو جوڑنا ہے 30 دنوں کے ساتھ تو 2100 روپیہ بنتا ہے۔ کتنا بنتا ہے؟ 2100 روپیہ۔ اور جو کے اعتبار سے جوڑیں گے تو 3900 روپیہ، اور اگر آپ کھجور کے اعتبار سے جوڑیں گے تو 12550 روپیہ، اور اگر آپ کشمش کے اعتبار سے جوڑیں گے تو 39000 روپیہ۔ ٹھیک ہے نہیں؟ اتنا دینے والے بھی بڑے موجود ہیں، اگر مالدار دے دینا کوئی کمی نہیں ہے، یہ طریقہ ہے، دستور ہے۔ یہی تو مسئلہ ہے نا، ہم لوگ دعا بھی جناب دعاؤں میں بھی کسی کو لاکھوں کی دعا نہیں دے سکتے، اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ دیکھیے نا، آپ کو پتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اگر خالی میں کہتا ہوں ٹون سرن کوٹ خالی نیچے یہ بازار کے گرد و نواح کے لوگ زکوٰۃ نکال دیں، چاہے دارالعلوم فیضان مصطفیٰ ہو یا کہ رضویہ سلطانیہ و اکبری مسجد، جتنے بھی ہمارے یہ ادارے چل رہے ہیں یہاں پر، ان کو کہیں بھی بار سفیر بھیجنے کی ضرورت نہیں، خالی زکوٰۃ اور صدقات اور فطرانے کی ہی رقم سے یہ ادارے یونیورسٹیوں کی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ لیکن جس مال سے صدقہ یا زکوٰۃ نہیں نکلتی ہے نا، وہ مال کبھی برکت نہیں پاتا ہے۔ زکوٰۃ جس مال سے نکلتی رہتی ہے اللہ اس سے برکتیں دیتا ہے، وہ اس طرح برکت دیتا ہے۔ اس نے مثال دی قرآن کے اندر کہ جس طرح ایک دانہ آپ زمین میں ڈالتے ہو نا گیہوں کا، اس سے پھر کتنی بالیاں نکلتی ہیں؟
آئی سمجھ نہیں؟ ایک دانے پر کتنے دانے نکلتے ہیں. اسی طرح جب انسان زکات نکالتا ہے اللہ رب العزت اس کو اسی طرح اس میں برکتیں عطا فرماتا ہے. بہرحال تھوڑا چیپٹر لمبا تھا, ابھی بھی میں نے پورا بیان نہیں کیا جو میں لے کر گیا تھا, باقی انشاءاللہ کل بیان کرتے ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو حق کہنے, حق سننے, حق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. صغائر کبائر گناہوں کو خدا معاف فرمائے, ہم سب کو ایک اور نیک کر دے, دنیا بھی اور آخرت بھی خدا ہم سب کی بہتر کرے. کہنے سننے میں جو غلطی ہو خدا معاف فرمائے. کلمہ طیبہ پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام